بل گیٹس، جو کہ 20 سال تک دنیا کی تاریخ کے امیر ترین شخص رہے، کی کہانی یوں ہمیں سنائی جاتی ہے کہ بل گیٹس بہت ذہین اور محنتی انسان ہے۔ بے شک بل گیٹس بہت ذہین اور محنتی انسان ہے، لیکن اس کی کہانی کا کچھ حصہ ہمیشہ مخفی رکھا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جو ذہین بھی ہو اور محنتی بھی ہو، وہ بل گیٹس کی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ لیکن وجوہات بتانے سے پہلے آپ کو بل گیٹس کی کہانی سناتے ہیں۔ بل گیٹس کی کہانی 1967 سے شروع ہوتی ہے، جب یہ امریکہ کے مہنگے ترین اسکول یعنی لیک سائڈ اسکول میں 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ اس دور میں کمپیوٹر نیا مارکیٹ میں آیا تھا۔ بل گیٹس اور ان کے 4 دوست گروپ کی شکل میں اسکول کے کمپیوٹر پر گھنٹوں گزارتے تھے اور مختلف پروگرامز تشکیل دینے کی کوشش کرتے، لیکن بعد ازاں اس کو محسوس ہوا کہ ان کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اسکول ٹائمنگ کے بعد بھی کمپیوٹر درکار ہے۔ لہٰذا بل گیٹس اور اس کے دوستوں نے کمپیوٹر سینٹر کارپوریشن نامی نیٹ کیفے پر گھنٹوں گزارنا شروع کر دیے۔ بل گیٹس پروگرامنگ میں وقت کے ساتھ ساتھ ماہر ہوتے گئے۔ آپ نے اپنے اسکول کے لیے بھی پروگرام تیار کیے۔ بعد ازاں بل گیٹس کالج چلے گئے۔ دوران کالج بل گیٹس نے ٹرافو ڈیٹا کے نام سے کمپنی بنائی، جو فلاپ ہوئی۔ بعد ازاں بل گیٹس کا داخلہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے۔ دوران گریجویشن MITS نامی کمپنی پہلا پرسنل کمپیوٹر متعارف کرواتی ہے۔ بل گیٹس MITS کو فون کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے کمپیوٹر کے لیے سافٹ ویئر بنا کر دیں گے۔ کمپنی کو بل گیٹس کا سافٹ ویئر بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد بل گیٹس ہارورڈ سے ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں اور مائیکروسافٹ کمپنی بناتے ہیں۔ مختلف پروجیکٹ کراتے ہیں، لیکن بل گیٹس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ بل گیٹس کو پہلا بریک تھرو تب ملتا ہے جب یہ IBM کے لیے سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ اس کے بعد 1985 میں بل گیٹس اپنا پہلا آپریٹنگ سسٹم لانچ کرتے ہیں، جس کو ونڈو 1.0 کہتے ہیں۔ پھر ونڈو 98 آتی ہے اور بل گیٹس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ بل گیٹس کو بڑی محنتی اور ایسا نوجوان تھے جو ہر وقت محنت کرتے تھے۔ اگر ہم بھی بل گیٹس کی طرح محنت کریں تو دنیا کے امیر ترین آدمی بن سکتے ہیں، لیکن رکیے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر آپ محنتی اور ذہین بھی ہیں، پھر بھی آپ بل گیٹس نہیں بن سکتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ذہانت اور محنت کے علاوہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے بل گیٹس کو دنیا کا امیر ترین انسان بنایا۔ نمبر 1، بل گیٹس ایک مرد تھے۔ اگر وہ عورت ہوتے تو کبھی ارب پتی نہ بن پاتے، کیونکہ 1960 کے عشرے میں امریکہ میں صنفی امتیاز بہت زیادہ رہا، حتیٰ کہ بینک عورت کو کریڈٹ کارڈ نہیں دیتے تھے۔ عورت جج نہیں بن سکتی تھی، وہ برتھ کنٹرول کی گولیاں نہیں لے سکتی تھی، اور بڑی یونیورسٹی میں عورتوں کو داخلہ نہیں ملتا تھا۔ نمبر 2، بل گیٹس گورا تھا۔ بل گیٹس اگر حبشی ہوتے تو وہ کبھی ارب پتی نہ بن پاتے، کیونکہ 1964 سے پہلے حبشیوں کے لیے یونیورسٹی، ریسٹورنٹ، حتیٰ کہ بسوں میں بھی داخلے پر پابندی تھی۔ نمبر 3، بل گیٹس امریکہ میں پیدا ہوئے، وہ بھی امریکہ کے شہر سیاٹل میں۔ اگر بل گیٹس دنیا کے کسی اور ملک کو چھوڑیے بلکہ امریکہ کے کسی اور شہر میں پیدا ہوتے تو ارب پتی نہ بن پاتے۔ سیاٹل وہ امریکہ شہر ہے جہاں کمپیوٹر ٹیکنالوجی 1960 میں پہنچ چکی تھی، اور پہلی پروگرامنگ لینگویج بھی یہاں پر بنی۔ نمبر 4، بل گیٹس لیک سائڈ اسکول میں اسکول نامی ٹاپ کے مہنگے ترین تعلیمی ادارے میں پڑھتے تھے، جہاں ان کو کمپیوٹر کی سہولت ملی جو سیاٹل کے ہر شہری کو میسر نہ تھی۔ اس وقت 20 کروڑ کی امریکہ والی آبادی میں فقط 20,000 کمپیوٹر تھے۔ نمبر 5، بل گیٹس کے انکل کینیتھ پال یونیورسٹی آف واشنگٹن کے عہدیدار تھے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کی لائبریری سے ٹاپ کمپیوٹر بکس بل گیٹس کو ملتی تھی۔ نمبر 6، بل گیٹس کے والد ولیم گیٹس اپنے بیٹے کو نیٹ کیفے میں کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے $40 فی گھنٹہ کے حساب سے دیتے تھے۔ پھر جب بل گیٹس نے کمپنی بنائی تو بحیثیت وکیل بھی اپنی خدمات مہیا کی۔ نمبر 8، بل گیٹس نے پہلے سافٹ جو کہ الٹر کمپنی کے لیے تیار کیا۔ اس میں سب سے زیادہ کام بل گیٹس کے دوست مونٹائی نے کیا تھا۔ پھر جب بل گیٹس نے مونٹائی کو جاب آفر کی تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ مونٹائی کے پاپا مڈل کلاس تھے اور وہ کالج ڈراپ آؤٹ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا بل گیٹس امیر تھا، لہٰذا اس نے کالج ڈراپ آؤٹ کر لیا۔ نمبر 7،
بل گیٹس کو پہلا بریک تھرو جب آرڈر ملا تو وہ آئی بی ایم نے دیا۔ یہ آرڈر بل گیٹس کی والدہ میری میکسویل نے آئی بی ایم کے عہدیدار جان اوپن سے دلوائی تھا، جو کہ بل گیٹس کے والدہ کا بہترین دوست تھا۔ حالانکہ یہ آرڈر ڈیجیٹل ریسرچ نامی کمپنی کو ملنا تھا، جو کہ اس وقت مائیکروسافٹ سے بہت بڑی کمپنی تھی۔ تو یہ تھی وہ وجوہات جس کی وجہ سے بل گیٹس دنیا کے امیر ترین آدمی بنے۔ اگلی دفعہ جب کوئی موٹیویشنل سپیکر یا لبرل احمق آپ کو بل گیٹس کی کہانیاں سنائے اور آپ کے مادی حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہے کہ غربت صرف ایک ذہنی حالت کا نام ہے یا تم اپنی غربت کے خود ذمہ دار ہو، تو دل برداشتہ ہونے کی بجائے راستہ بدل لیجئے۔